اس عالم روئے زمین کے اندر اللہ کے بارے میں اختلافات ہوئے کہ اللہ ایک ہے یا کئی اللہ ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلافات کی گئی، توریت اور زبور کے بارے میں اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ قرآن مقدس جو تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس کے بارے میں اختلاف تو آپ بھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔ بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ کامیابی کام سے ہوگی، کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ میرے محترم، جب آپ کہیں دین کی مجلس میں بیٹھیں، مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے ہم جو کچھ سنیں وہ عمل کی نیت سے سنیں۔ قرآن مقدس کی آیت تلاوت ہم نے کی ہے، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور دوسری آیت ہم نے تلاوت کی کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو ایک پیغام دیا، وہ ایسا پیغام دیا ہے جس کا منکر آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس عالم روئے زمین کے اندر اللہ کے بارے میں اختلافات ہوئے کہ اللہ ایک ہے یا کئی اللہ ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلافات کی گئی، توریت اور زبور کے بارے میں اختلافات ہوئے، حتیٰ کہ قرآن مقدس جو تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اس کے بارے میں اختلافات ہوئے کہ یہ کلام اجنبی ہے یا کلام الہی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس عالم کے اندر کسی فرقے سے سوال کی جائے، کسی مذہب سے پوچھا جائے کہ موت آنی ہے، تو ہر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ موت برحق ہے۔ کیا ہے؟ موت برحق ہے۔ موت یہ ایسا خطرناک شے ہے جس کا نام سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کے قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اس کے نام سن کر لوگ کوشوں دور بھاگتے ہیں، طرح
طرح طرح کی علاج کراتے ہیں کہیں موت نہ آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ موت آنی ہے۔ ایک دن موت مجھے والدین کو اولاد سے جدا کر دے گی، محبوب کو حبیب سے جدا کر دے گی۔ میرے محترم، موت غریب ہو یا مالدار، بادشاہ ہو یا فقیر، بلڈنگ میں رہنے والے ہو یا مکان میں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو یا زمین میں رہنے والا ہو یا پانی کے سطح میں رہنے والا ہو، موت آ پکڑے گی بے شک۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں آ پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلعے کے اندر بند کیوں نہ ہو جاؤ۔ میں ایک واقعہ بتا دوں، موت موت سن کر ایک بچہ کا پیدا جب ایک گھر کے اندر ہوتا ہے، بچہ جب کچھ ہوش احواش والا ہوتا ہے تو اپنی والدہ محترمہ سے کہتا ہے، میرے والدہ محترمہ ذرا یہ بتلائیے میرے دادا جان کہاں گئے؟ اس کی والدہ محترمہ کہتی ہے، میرے پیارے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اس بچے نے کہا کہ دادی جان کہاں چلی گئی؟ کہا وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس طریقے سے گھر کے تمام فردوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار ہر ایک کے بارے میں سننے کو ملا کہ سب کا انتقال ہو گیا۔ بچہ گھبراہٹ کے بنیاد پر وہ گھر چھوڑ دیا، کیا بھائی اس گھر کے اندر موت ہی موت آتی ہے، چلو اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں جب موت ہی نہ آئے۔ میرے محترم، موت تو ہر جگہ آنی ہے، موت ہر جگہ آنی ہے، چاہے انسان جہاں رہے موت آنا ہی آنا ہے۔ وہ بچہ بھاگتا بھاگتا جانے لگا، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور کہا دھول مٹی سے کھیل رہے تھے۔ اس بچے نے کہا، ارے بچے تم دھول مٹی سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایک دن جب تمہاری موت ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے، تمہارے اوپر نہ جانے کتنی مٹی لدی جائے گی، رکھی جائے گی۔ اس کے بعد اس بچے نے اس بچوں کی بات سن کر اور بھی پریشان اور حیران ہو گیا، ارے بھائی موت کی وجہ سے میں نے گھر چھوڑا، والدین کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، سب چیز چھوڑ کر میں یہاں پر بھاگ کر آیا ہوں، یہاں بھی موت کی بات سننے کو مل رہی ہے۔ میرے محترم، بھاگتا بھاگتا وہ جنگل میں چلا جاتا ہے، وہ ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے، اس کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب وہ محفوظ ہوتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ ایک اژدھا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ڈنگ مارنے کے لیے تیار ہے۔ وہ گھبرانے لگا کہ ہائے افسوس، میں تو گھر ہی بہتر تھا، میں گھر چھوڑ کر کیوں آ گیا تھا، یہاں بھی تو موت کے ہم آڑ میں بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد اس بچے نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ رب العزت تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہنے کا غرض یہ ہے کہ موت برحق ہے میرے محترم۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میرے محترم، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیا کر لے؟ آج ہم لوگ مرنے کے بعد والی جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری نہیں کر کے ہم دنیا کی زندگی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اگر میرے پڑوس میں کوئی مکان بنا لیتا ہے
تو مجھے بےچینی ہو جاتی ہے. اگر میرا پڑوس میں کوئی ایک گاڑی خرید لیتا ہے تو مجھے بےچینی ہو جاتی ہے. کوئی زمین خریدتا ہے میرا پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ فلاں نے زمین خرید لیا, فلاں نے بلڈنگ بنا لیا, فلاں نے بلڈنگ اور مکان بنا کر اکٹھا کر لیا. بچوں کو لعنت طعن کرتا ہے, بچوں کو کہتا ہے ارے نالائق تم کیا کر رہے ہو, فلاں کا بچہ دیکھو, لڑکا دیکھو, وہ دلی گیا اور کما کر ایک بلڈنگ کھڑی کر دی, تم کہاں سوئے ہوئے ہو. لیکن اگر پڑوس میں کوئی نمازی بن جاتا ہے, کوئی حاجی بن جاتا ہے, کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے, عالم دین بن جاتا ہے, اس کو دیکھ کر یہ وصیت نہیں کرتا کہ بیٹا اگر تم بھی پڑھنے جاتے تو حافظ قرآن بن کر آتے. اے بیٹا اگر تم پڑھنے جاتے, مدرسے میں جاتے, تم بھی عالم دین بن کر آتے, مفتیان اعظام بن کر آتے, مفسرین بن کر آتے, محدثین بن کر آتے, اللہ اس کے رسول کے کلام کو پڑھتے. کیونکہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے میں جاؤں گا, یہ کلام اللہ ہمارے کام آنے والا ہے, اللہ کے رسول کا احکام کام آنے والا ہے, یہ نماز کام آنے والا ہے, یہ روزہ کام آنے والا ہے, یہ تمام چیزیں کام آنے والا ہے. لیکن ہم لوگ اس کی ہدایت نہیں کرتے بلکہ دنیا کی ہدایت کرتے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں, دنیا کی رنگین چیزوں کی طرف پیچھے بھاگتے ہیں. میرے محترم, سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو کیوں پیدا فرمایا تھا. قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پیدا فرمایا. کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے پیدا فرمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پوری کائنات کو تمہارے لیے پیدا فرمایا, لیکن ہم نے تم کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ زمین, یہ آسمان جو ہم استعمال کرتے ہیں, یہ چاند, یہ سورج, یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں تم کو جو ہم نے پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ اپنی عبادت کے لیے. لیکن ہم سب عبادت کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ لیعبدون کی جگہ لیاکلون کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبادت کے نہیں بلکہ دنیا میں کھانے کے لیے آئے. کیا ہے؟ کھانے کے لیے آئے ہیں, کمانے کے لیے آئے ہیں, مکان بنانے کے لیے آئے ہیں, دکان بنانے کے لیے آئے ہیں, گاڑی خریدنے کے لیے آئے ہیں, آپس میں جھگڑنے کے لیے آئے ہیں. یہ نہیں ہے میرے محترم. اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب انسان اس دنیا سے جائے گا, اس روئے زمین سے جائے گا, جب قبر پر رکھا جائے گا, میرے محترم وہاں کیا کام آنے والا ہے؟ کوئی کام نہیں آنے والا ہے. نہ زمین کام آنے والا ہے, نہ دولت کام آنے والا ہے. میرے محترم جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اتار دیا جاتا ہے, احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان ہر مردہ قبر میں چیختا ہے, چلاتا ہے, گھبراتا ہے. کیوں؟ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ انتہائی کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے, کلوٹا ہوتا ہے, وہ نیلا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے, جس کو دیکھ کر انسان گھبراتا ہے. لیکن اگر نمازی ہو, نماز پڑھتا ہو, تو اس کے نماز اس کے پیر کے طرف کھڑے ہو کر کہتا ہے اے فرشتہ تم پیچھے ہٹو, تم پیچھے ہٹ جاؤ. اس بندے نے اس قبر کے عذاب کے بچنے کی وجہ سے راتوں رات نماز پڑھا کرتا تھا. جب تمام لوگ سو جایا کرتا تھا, یہ انسان اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد جاتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتا تھا. جب انہوں نے نماز پڑھی ہے, آج میں اس کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے آیا ہوں, تو ہٹ, تو فرشتہ اس سائڈ سے ہٹ جاتا ہے, اس سائڈ سے ہٹ جاتا ہے. پھر فرشتہ دوسرے طرف کی راستہ اختیار کرتا ہے.
सराहने की तरफ आ जाता है। उसके बाद वालिदैन जो होते हैं ना मेरे मोहतरम, वालिदैन की जो औलाद फर्माबरदार होता है, उसके फर्माबरदारी की वजह से जो अमाल लिखे जाते हैं वो अमाल कल कब्र के अंदर आकर सराहने में खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ए फरिश्ता तू पीछे हट, इस औलाद ने मेरे खातिर रात को रात नहीं समझा, उन्होंने अपने बच्चों को कपड़ा नहीं पहनाया, अपनी बीवी के लिए कपड़ा नहीं लिया, लेकिन ये औलाद मेरा ऐसा फर्माबरदार था, हर चीज मेरे साथ इंसाफ क्या करता था, आज तू उसके साथ गैर इंसाफी मत कर। उसके बाद मेरे मोहतरम वो वालिदैन जो औलाद जो उसके साथ भलाई करता है, उस भलाई के बुनियाद पर वो फरिश्ता उसको हटा दिया जाता है, वो नेकी उसको पीछे हटा देता है। उसके बाद फिर दाएं तरफ आ जाता है फरिश्ता कि इस तरफ से सवाल करें। मेरे मोहतरम उस तरफ से जब सवाल करने के लिए आता है, अगर वो बंदा दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह के रास्ते में सदका किया होता है, वो सदका आकर के आड़ बन जाता है। वो सदका कहता है, ए फरिश्ता तू पीछे हट, क्यों नहीं इन्होंने अपनी जिंदगी में रहकर अल्लाह के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर फला मौके पर ये सदका किया था, आज वो इसकी नेकी फरिश्तों को पीछे कर देगा। फरिश्ता उधर से भी साइड हो जाएगा, फिर बाएं तरफ आ जाता है। कहाँ आता है? बाएं तरफ आता है मेरे मोहतरम। उसके बाद जब बाएं तरफ से आप सवाल करना शुरू करता है, तो इंसान रोज़ादार होता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रखा हो, उसके बाद वो रोज़ा ढाल बन जाता है। उस फरिश्ते को रोज़ा कहता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रहकर रोज़ा रखा था, उन्होंने तरह तरह के खाने जो उसके सामने मुहैया था, उसके बावजूद अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर, इसी अजाब से बचने की वजह से उन्होंने अपने नफ्स को मारा। आज तू उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकता है, इसलिए तू पीछे हट। मेरे मोहतरम, जिस इंसान के साथ ये चार अमले मौजूद होंगी, उनके कब्र के अजाब में मुब्तला नहीं होगा मेरे मोहतरम। इसलिए हम सबको करना नहीं करना भाई, हमें वालिदैन की फर्माबरदारी करनी। क्या करनी है? वालिदैन की फर्माबरदारी। उसके बाद क्या करना है? नमाज को पाबंदी से पढ़ना है। क्या करना है? आजकल क्या होता है मेरे मोहतरम, हमने मामूल बना लिया कि जुमे की दिन सुबह से जुमे की नमाज की तैयारियों में लग जाते हैं, नहाना है, धोना है, हर तरीके की जो सहूलियात है जुमे के लिए, हम तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर असर की नमाज चली गई, मगरिब में कुछ नहीं, इशा भी कुछ नहीं, फजर भी कुछ नहीं, फिर हफ्ते के जुमे की तैयारी के लिए आते हैं। क्या मेरे मोहतरम हमारे ऊपर सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज की गई है? सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज की गई है? नहीं मेरे मोहतरम, हमारे ऊपर जो फर्ज की गई है वो 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है। हमें जिस तरीके से हम सब जुमे की नमाज की पाबंदियां करते हैं, उसको सही तरीके से पढ़ते हैं, अदा करते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ नमाज पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम सबों को 5 वक्त की नमाज बच्चों के साथ नमाज पाबंदी से पढ़नी है मेरे मोहतरम। तब हम कामयाब होंगे, तभी हमारी ज़िंदगी कामयाबी मिलेगी, तभी हम कब्र के अजाब से बच सकेंगे। फ़क़ीह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मेरे मोहतरम, कि इंसान 8 चीज़ों में से 4 का करना ज़रूरी है और 4 से बचना ज़रूरी है। वो 4 जिसको करना है वो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है मेरे मोहतरम। और 4 जिसको नहीं करना है, वो झूठी बात नहीं बोलना है, चुगलखोरी नहीं करना है, किसी की ग़ीबत नहीं करनी है मेरे मोहतरम, ज़िनाकारी नहीं करनी है, शराब नोशी नहीं करनी है मेरे मोहतरम। तभी हम अज़ाब कब्र से बच सकेंगे, वरना मेरे मोहतरम मेरा हश्र बहुत बुरा होगा। क्या होगा? बहुत बुरा होगा। इसलिए हम सबों को नमाज पाबंदी से पढ़ना है मेरे मोहतरम। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास चंद लोग आए
انہوں نے کہا کہ میرے محلے کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا ہے؟ انتقال ہو گیا ہے. اس کے دفن کرنے کے لیے ہم نے قبر کھودا تو وہاں پر ایک کالا سانپ نکلا. اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قبر کھودی, وہاں پر دیکھا وہاں بھی کالا سانپ نکلا. اس کے بعد پھر ہم نے تیسری قبر تیار کی, وہاں دیکھا کہ وہاں بھی کالا سانپ نکلا. تو اب بتائیں ہم کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا یہ جو سانپ دیکھ رہے ہو یہ اس کے کچھ عمل کے بدولت ہے. اگر تم دنیا کی ساری جگہ تم کھودتے رہو گے, جتنی قبریں کھودو گے ہر جگہ یہ سانپ موجود رہے گا, اور جو تم نے قبر کھودا ہے اسی تینوں قبر میں سے جس میں چاہے تم اس کو دفن کر دو. چنانچہ اس کو انہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. جب دفن کرنے کے بعد ان کے ساتھی لوگ گھر آتے ہیں, اس کے بعد اس کی بیوی سے سوال کرتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا تھی, اس کا کیا ماجرا ہے. میرے محترم بڑی سوچنے کا مقام ہے, غور کرنے کا مقام ہے. اس کی بیوی بتائی کہ وہ صاحب غلہ کا تجارت کیا کرتا تھا, یعنی غلہ خرید و فروخت کیا کرتا تھا. جب رات کا سمے ہوتا تھا میرے محترم وہ اپنے کھانے کے بقدر غلہ اس بوری سے نکال لیا کرتا تھا اور اس بوری کے اندر کنکڑیاں اور لکڑیاں ڈال دیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ 1 کلو اناج نکال لیا, اس کے بدلے میں کنکڑیاں اور لکڑیاں ڈال دیا اور اس کا کھانا چلتا تھا. میرے محترم آج ہم سب بھی تجارت کرتے ہیں, ایسی تجارت کرتے ہیں. میرے محترم صحابہ کے دور میں جو صحابہ تھے, تابعین تھے, تابعین تھے, انہوں نے نہیں بچ پایا تو ہم سب بچ جائیں گے میرے محترم. اس لیے ہم سب بھی تجارت کرتے ہیں, ہم سب کو بھی تجارت کے اندر احتیاط کرنی ہے کہ جس طریقے سے میرے محترم ورنہ ہم نہیں بچ پائیں گے, عذاب قبر سے نہیں بچ پائیں گے. اس لیے ہم سب جو بھی معاملات کریں تجارت کریں بالکل صاف اور شفاف طریقہ سے کریں میرے محترم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب قبر کے پاس جاتے بے انتہا رویا کرتے تھے. لوگوں نے دریافت کیا, اے امیر المؤمنین آپ کے سامنے قبر اور حشر کی باتیں ہوتی ہے, جنت اور دوزخ کی باتیں ہوتی ہے, آپ اس طریقے سے نہیں روتے ہیں, لیکن آپ قبر کی تذکرہ قبر کے پاس جاتے ہیں, اس طرح کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ علیہ مجمعین نے کہا دراصل بات یہ ہے میرے محترم, قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اگر قبر کی منزل کٹھن ہوئی تو میرے محترم ہمارا حشر بہت برا ہوگا. اس لیے ہم سبوں کو قبر کی تیاری کرنی, کیا کرنی ہے؟ قبر کی تیاری کرنی ہے. نماز کو پابندی سے پڑھنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. میرے محترم جب انسان دنیا کے اندر رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے طرح طرح کے نیکیاں کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے نیکیاں کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نیکیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کی کاموں کرتے ہیں میرے محترم. لیکن جب انسان مر جاتا ہے اس کے نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لیکن احادیث میں آتا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے, بے فکر ہو, تم مر جاؤ گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تیرے مرنے کے بعد بھی تیری نیکیاں جاری رہے گی. انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے کچھ کارنامے ایسے ہیں کہ اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہے. وہ کیا ہے میرے محترم؟ کہیں مدرسہ ہے وہاں مکان بنا دیا. کیا کر دیا؟ مکان بنا دیا. کہیں پر ضرورت پانی کی ہے وہاں ہم نے کنواں کھدوا دیا یا نلکے لگا دیے. اسی طریقے سے کہیں باغات لگا دیے, اسی طریقے سے کہیں مکان بنا دیا, یہاں کسی طریقے کہیں مسجد بنوا دی. تو انسان اگر زندہ نہیں رہتا ہے وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے, اس کے باوجود بھی اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے. میرے محترم اگر ہم سب کل جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی, جو آج ہم
میرے محترم ایک حدیث میں آیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن کے اندر ہے جب انسان کا موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے ملک الموت اس کے سرانے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اس وقت انسان یہ کہے اے ملک الموت مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے تاکہ میرے بینک میں 1 کروڑ روپیہ ہے میں ان روپیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اس کو لگا دوں یا میرے پاس زمین ہے اس کو فروخت کر کے یا میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں تو فرشتہ مہلت دے گا مجھے نہیں کہے گا اب کچھ نہیں ہے اب تیرا وقت پورا ہو چکا ہے میرے محترم اس وقت انسان اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگتا ہے تو بھی فرشتہ ملک الموت اس کے سرانے میں بیٹھا ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں دیتا ہے اس کی روح قبضہ کر لی جاتی ہے میرے محترم اس لیے مرنے سے پہلے اپنی زندگی غنیمت سمجھ لیجئے ہماری زندگی کو غنیمت سمجھیں کہ اپنی زندگی میں رہ کر جتنا ہو سکے زکوٰۃ کریں خیرات کریں صدقہ کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں لوگوں سے میل و محبت رکھیں میرے محترم یہی آخرت کی کامیابی ہے ہم سب کی انشاءاللہ ہم سب کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے زدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تب تک اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ